کہتے ہیں حکمران اگر اپنی رعایا کے حالات جاننا چاہے تو اسے کبھی کبھی تاج اور تخت سے باہر نکل کر عام آدمی بن کر عوام کے درمیان جانا پڑتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایسے ہی ایک بادشاہ کی ہے، سلطان فہرام خان کی، جو پورے ملک میں سب سے زیادہ اپنے دماغ پر یقین رکھتا تھا، لیکن اس رات اس کا دماغ خود اس کے کام آنے والا تھا، یہ شاید نہیں۔ کہانی کا عنوان ہے بادشاہ کا خفیہ معائنہ۔ ایک رات بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، وزیر اعظم، آج میں بھیس بدل کر شہر دیکھنا چاہتا ہوں، کپڑے ایسے لاؤ کہ میں عام آدمی لگوں۔ وزیر دوڑتا ہوا آیا، لیکن جلدی میں اس نے بادشاہ کو اتنے عام آدمی کے کپڑے پہنا دیے کہ وہ واقعی عام سے بھی زیادہ عام لگنے لگا۔ بادشاہ نے آئینہ دیکھا اور بولا، وزیر، یہ تو میں بادشاہ کم اور چنے بیچنے والا زیادہ لگ رہا ہوں۔ وزیر نے جھونک کر جواب دیا، حضور، مقصد ہی یہی ہے، کوئی پہچانے نہ۔ بادشاہ رات کے اندھیرے میں محل سے نکلا، دروازے پر پہرے دار نے اسے روک لیا۔ اوئے، یہاں کیوں گھس رہے ہو؟ یہ بادشاہ کا محل ہے۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، میں ہی بادشاہ ہوں؟ پہرے دار ہنس پڑا، حقے پائیے حقہ، بادشاہ صاحب گھر بیٹھ کے سو رہے ہوں گے اور اب جیسے روز یہاں آ جاتے ہیں۔ بادشاہ نے دل میں کہا، یہ تو بہت برا ہوا۔ بادشاہ آگے گیا، وہ ایک جگہ پہنچا جہاں لوگ جمع تھے۔ ایک مداری تماشا دیکھا رہا تھا۔ بادشاہ پاس کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ مداری نے اچانک اسے دیکھ کر کہا، اوہو، یہ شکل بڑی نادر ہے، آج اب میرے شیر کے ساتھ تماشا کریں گے۔ بادشاہ چونک گیا۔ میں؟ کیوں؟ مداری بولا، کیونکہ شیر کو اب سے انسیت ہو رہی ہے، دیکھیں کیسے دیکھ رہا ہے آپ کو۔ بادشاہ نے شیر کو دیکھا اور شیر نے بادشاہ کو، اور دونوں کے چہرے کا رنگ ایک ہی بار میں اڑ گیا۔ بادشاہ چلا اٹھا، یہ تو سچ مچ کا شیر ہے۔ مداری نے فخر سے کہا، جی، لیکن فکر نہ کریں، آج تک اس نے صرف آدھے آدمی کو کاٹا ہے۔ بادشاہ نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا، آدھا کیوں؟ پورا کیوں نہیں؟ مداری مسکرا کر بولا، پہلا آدھا ابھی تک نہیں ملا تھا۔ بادشاہ دوڑ لگا کر بھاگا، مداری اس کے پیچھے۔ سائیں، بھاگ کیوں رہے ہیں؟ شیر دوپہر میں کھا چکا ہے۔ بھاگتے بھاگتے بادشاہ ایک نائی کی دکان میں گھس گیا۔ نائی نے اسے دیکھ کر کہا، واہ بھائی، آج تو بڑی شخصیت آئی ہے، چلی اب کی شیو کر دیتا ہوں۔ بادشاہ چلا اٹھا، نہیں، تیز بلیڈ مت لگانا، تمہیں پتا بھی ہے میں کون ہوں؟ نائی نے ہنستے ہوئے کہا، جی جی، اب بادشاہ ہی ہوں گے، سب گاہک یہی کہتے ہیں، چلیں جھوٹ بند کریں، سر ادھر کریں۔ بادشاہ نے دل میں کہا، آج تو واقعی میری شیف کے ساتھ عزت بھی اتر جانی تھی۔ وہ جلدی سے دکان سے باہر نکل آیا۔ اتنے میں شہر کی پہرے داری کرنے والے سپاہی آ گئے۔ انہوں نے بادشاہ کو دیکھا اور کہا، اوئے، یہی ہے وہ۔ بادشاہ حیران، کیا؟ کون ہوں میں؟ سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا۔ بادشاہ سلامت کا بھیس بنا کر عوام کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ چلو قید میں لے کر چلتے ہیں۔ بادشاہ چیخا، میں ہی بادشاہ ہوں۔ سپاہی ہنس پڑے، واہ واہ، قیدی بھی بادشاہ؟ چلو بادشاہ صاحب، جیل میں آپ کو شاہی کمرہ دیں گے۔ بادشاہ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ پورا شہر اگلے دن ہنس رہا تھا کہ کوئی پاگل آدمی بادشاہ بن کر گھوم رہا تھا۔ صبح وزیر آیا، جیل میں بادشاہ کو دیکھ کر چلا اٹھا، حضور، آپ یہاں کیسے؟ سپاہی چونکے، یہ سچ میں بادشاہ ہیں؟ بادشاہ نے غصے میں کہا، ہاں، اور آج سے ہر سپاہی کو
چہرہ پہچاننے کی خصوصی تربیت دی جائے گی۔ سپاہی کانپنے لگے۔ وزیر نے بادشاہ سے پوچھا، حضور، رات کیسا تجربہ رہا؟ بادشاہ نے گہرا سانس لیا۔ بہت مزیدار، لیکن اگلی بار بھیس بدل کر نہیں نکلوں گا۔ لوگ تو مجھے شیر کے سامنے بھی پھینک دیتے۔ تو دوستو، بادشاہ تو آخرکار محل واپس پہنچ گیا، لیکن جاتے جاتے ایک حکم ضرور چھوڑ گیا۔ جس نے مجھے کل رات نہ پہچانا، اسے سزا کے طور پر پورا ہفتہ مداری کے شیر کو نہلانا پڑے گا۔ سپاہی چیخ اٹھے، حضور، شیر نہائیں گے کیسے؟ بادشاہ ہنسا، جیسے کل تم مجھے پہچان نہیں رہے تھے، ویسے ہی شیر بھی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اور وزیر نے آہستہ سے کہا، حضور، اگر شیر نے واقعی ہاتھ لگا دیا تو؟ بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا، تو سمجھ لینا، آج بھیس بدل کر باہر جانے کی باری تمہاری ہے۔ دوستو، یہ تھی بادشاہ کی رات، جس میں شور بھی تھا، سسپنس بھی، اور آخر میں سب سے زیادہ تماشا خود بادشاہ بن گیا۔ مزید ایسی مزاحیہ کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل سنو کہانی پلس ضرور سبسکرائب کریں، ورنہ بادشاہ کہہ دے گا اگلی بار مداری کے شیر کے ساتھ قسط لمبی کروا دوں گا۔